قرآن پڑھا کرو، بے شک جو دل قرآن کریم کا جزدان ہو اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مبارک ہو ان بچوں کو جن کے دل قرآن کے جزدان بن جائیں۔ ہم تو قرآن کو جزدان میں رکھ کے بھول جاتے ہیں، ہاں ایسا بھولتے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب نے ایک مسجد کے امام صاحب کو اپنے گھر پہ دعوت دی اور بڑی عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کچھ کھانے پینے کے لیے چائے بسکٹ لینے گئے، واپس آئے، امام صاحب کو کھانا کھلایا، امام صاحب چلے گئے تو بیٹا کہنے لگا ابو میرے کچھ پیسے پڑے تھے یہاں پر، کافی سارے پیسے تھے یہاں بکھرے ہوئے تھے، بس میں نے کہا تھوڑی دیر میں اٹھاتا ہوں، امام صاحب بھی گئے پیسے بھی غائب۔ والد کہتا ہے بیٹا کیسی بات کر رہے ہو، وہ ہمارے بڑے عالم دین ہیں، پیسے کہیں اور رکھے ہوئے؟ نہیں ابو میں نے یہ رکھے تھے، آپ جائیں امام صاحب سے بات کریں۔ نہیں نہیں امام صاحب سے کیسے بات کریں، بے شرم آدمی، وہ اللہ والے آدمی ہیں، انہوں نے پیسے نہیں لیے ہوں گے۔ بیٹا ہوتا ہے، بہرحال اس کے اچھے خاصے پیسے تھے، وہ غمزدہ ہو گیا۔ کچھ مہینوں بعد، یہ ایک آدھ سال بعد پھر امام صاحب آئے۔ اچھا بیٹے سے رہا تو نہیں گیا، اس کو یاد تھے بڑی محنت کے پیسے تھے۔ ابو گئے چائے وائے لینے تو وہ امام صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ امام صاحب ناراض نہیں ہوئیے گا، بس میں آپ پہ شک نہیں کر رہا مگر آپ پچھلی بار آئے تھے نا، میرے کافی سارے پیسے یہاں پڑے تھے اور آپ جب گئے تو وہ پیسے بھی غائب ہو گئے، آپ کو نظر آئے تو ذرا بتا دیں۔ یہ کہنا تھا اور امام صاحب رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ والد صاحب بھی آ گئے چائے لے کے، کیا ہوا؟ کہ آپ کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے۔ ارے میرے بیٹے نے ایسی بات کر دی، آپ ناراض نہ ہو، ہم آپ پہ الزام نہیں لگا رہے۔ کہنے لگے مجھے الزام کا غم نہیں ہے، یہ سامنے قرآن پاک پڑھا، ذرا اٹھا کے لائیے گا۔ وہ بیٹا گیا، قرآن اٹھا کے لایا، جزدان کھولا، سارے پیسے ان کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ کہا بیٹا جب آپ باہر گئے نا تو قرآن پڑھا ہوا، آپ کے پیسے پڑے ہوئے تھے، میں نے سنبھال کے قرآن میں رکھ دیے کہ آپ روز تلاوت کرتے ہوگے، آپ کو مل جائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے میں 1 سال بعد آیا ہوں، آپ کے گھر میں قرآن نہیں کھلا ہے۔ کیا اس لیے قرآن آیا ہے؟ ہاں ہمارا تعلق ہے قرآن سے بڑا پکا۔ کیا؟ ارے بھائی جلدی بچے بلاؤ قرآن کھانے کے لیے، کیوں نئی فیکٹری لگائی ہے؟ ارے بھائی نئی دکان کھولی ہے، ختم کرنا ہے قرآن کا، برکت چاہیے ہیں، بچہ بیمار ہے جلدی قرآن خوانی کراؤ۔ اچھا پھر افسوس پتہ کیا ہوتا ہے، جس کے گھر میں قرآن خوانی، جس کے آفس میں قرآن خوانی، وہ اس وقت بھی قرآن خوانی میں نہیں بیٹھتا۔ بچے پڑھ لیں گے، میرے پاس اس دن بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے اپنی ماں کے فاتحے میں قرآن پڑھوں یا اپنے کاروبار کی برکت کے لیے میں بھی قرآن پڑھوں۔ اتنی دوری کیوں ہے قرآن سے؟ نہ کرو ایسا، یہ اللہ کا پیغام ہم سب کے لیے ہے، اور قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے۔ موبائل فون کے کتنے سارے سافٹ ویئر ہیں، روز آن کرتے ہیں روز آف کرتے ہیں۔ اب تو موبائل بتا بھی دیتا ہے نا کہ آج آپ کا اسکرین ٹائم کیا ہے، پورے دن میں کتنے گھنٹے آپ نے موبائل کے ساتھ گزارے۔ اتنے تو گھر والوں کے ساتھ نہیں گزارتے۔ اب گھر میں ہیں بھی سارے اور گھر میں نہیں بھی ہیں، سارے ہی گھر والے اپنے اپنے موبائل فون میں ہیں۔ وہ مجھے یاد آیا ایک بار کراچی میں ہوتا رہتا ہے، کراچی میں موبائل بند ہو گیا ایک دن کے لیے، تو میں نے سوشل میڈیا پہ دوسرے دن پوسٹ دیکھی تھی، ایک بندہ کہتا ہے بڑے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی، معلوم ہوا اچھے لوگ ہیں، یعنی اس دن ہی گھر والوں سے بات چیت ہوئی، باقی تو گھر میں جا کر بھی گھر سے باہر ہیں، سارے باہر والوں سے بات کر رہے ہیں، آپس میں کوئی بات نہیں کر رہا، اتنا موبائل کو ٹائم۔ مگر آپ کو پتا ہے جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے۔ لکھا ہوا آئے گا 2 days پہلے آن لائن ہوا تھا، 3 days پہلے آن لائن ہوا تھا۔ لوگ کہیں گے یار 3 دن سے واٹس ایپ آن نہیں کیا، 2 دن ہو گئے فیس بک پہ پوسٹ کوئی نہیں لگی، چیک تو کرو بندہ کدھر ہے۔ اور جب لوگ ڈھونڈیں گے تو پتا چلے گا بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے، ہم چلے جائیں گے قبر میں جب یہ سارے سافٹ ویئر آف ہو جائیں گے۔ مگر پتا ہے ایک سافٹ ویئر ایسا ہے جو قبر میں بھی آن لائن ہوگا، قرآن قبر میں بھی شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے 29ویں پارے کی پہلی سورت وہ ہے جو پڑھے روزانہ یہ قبر میں جا کر عذاب قبر سے بچائے گی۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کو مبارک ہو، یہ قبر میں جا کر عذاب اور اس بندے کے درمیان روک بن جائے گی۔ اس کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best amongst you، بہترین کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔